اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے سود کی حرمت، اس کی خرابیاں، دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات بیان کی جا رہی ہیں۔ سود خور لوگ، سود کو حلال سمجھنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، ان کی آخرت میں جو سزا ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی آیت ہے، ہمیں آخرت میں ان کی سزا یہ ہوگی کہ جب یہ کل قیامت کے روز اٹھیں گے تو پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ پاگل جیسے کسی کو جن چمٹ جائے نا تو باولیاں حرکتیں کرتا ہے، تو اس طرح پاگل پن کی شکل میں یہ لوگ اٹھائے جائیں، جیسے جن چمٹا ہوا ہوگا، عقل ان کی مات ان کی ماری ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان اور جن چمٹ چکا ہو، پاگل پن ہو کر، ایسے جیسے پاگل اور باولے کرتے ہیں حرکتیں، اس طرح یہ حرکتیں کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح کھڑے ہوئے۔ اب آگے اللہ رب العزت اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ پاگلوں کی طرح کیوں اس طرح کھڑے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، آخرت میں ان کی مات اس لیے ماری جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے اپنی عقل کو الٹا کر دیا تھا، تو اس وجہ سے سزا اسی طرح کی دی۔ مشرکین مکہ نے، جو لوگ سود کے عادی ہو چکے ہیں نا، جب ان کو سود سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو آگے سے کہتے ہیں یہ بھی تو تجارت ہے، کاروبار کی طرح ہے۔ یہ بھی تجارت کیا چیز ہے؟ تجارت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی 10 روپے کی چیز لے کر آیا اور 12 میں 15 میں تھوڑا سا اپنا نفع رکھ کر آگے اس نے فروخت کر دے گا۔ تو سود خور ذہنیت کے جو لوگ مالک ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اسی طرح ہی کرتے ہیں، ہم اپنا پیسہ ان کو دیتے ہیں پھر اس کے اوپر نفع لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہوں کہ سود بیع کی طرح ہے، کہتے بیع بھی سود کی طرح ہے، یعنی اگر سود حرام ہے تو پھر بیع کو بھی حرام کہو، خرید و فروخت کو بھی حرام کہو۔ یعنی یوں نہیں کہہ رہے کہ سود خرید و فروخت کی طرح، بلکہ کہہ رہے ہیں فروخت بھی سود کی طرح ہے، یعنی سود اصل ہے اور خرید و فروخت کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ خرید و فروخت جو تجارت ہے وہ اصل ہے، اور چونکہ سود اس کے مشابہ نہیں ہے تو یہ حرام ہونا چاہیے۔ لیکن چلو اگر مشابہت بھی دینی تھی تو یوں کہتے کہ سود بھی تو خرید و فروخت ہی کی طرح ہے، اس طرح نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، یہ ان کے ساتھ اس لیے کیا جائے گا بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ یہ یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ مطلب اگر تم ہمارا سود حرام قرار دیتے ہو تو اپنی خرید و فروخت کو بھی حرام سمجھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے معاملے کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں، اور جو ٹھیک ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو ہماری طرح ہی ہو۔ یہ ان کا دماغ الٹا ہو گیا۔ تو اس طرح ہمیں کل قیامت کے روز بھی ان کو پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت سود اور خرید و فروخت میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرق نا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکیمانہ فرق ہے، ایک حاکمانہ فرق ہے۔ حاکم جب حکم دیتا ہے تو اس نے تو حکم ہی دینا ہے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ ہم دنیا کے حکمرانوں سے نہیں پوچھتے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکمانہ فرق یہاں بیان فرما رہے ہیں، حکیمانہ فرق نہیں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
یہ کون ہوتے ہیں کہ اس طرح کہنے والے کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے؟ حالانکہ خرید و فروخت سود کی طرح نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ جب اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے؟ نہیں سود کی طرح، ایک کو اللہ نے حرام کہا ہے، ایک کو حلال کہا ہے، یہی فرق ہے بس۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی، لیکن ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے یہ ایسے ہے۔ سود کیوں حلال ہے، حرام ہے، اور بیع کیوں حلال ہے؟ اس کا سادہ سا جواب اللہ نے دیا کہ میں نے کہا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، بس یہی فرق ہے۔ اب اس کی موٹی سی مثال سمجھ لیں، بہن سے شادی حرام ہے اور اجنبی لڑکی سے شادی حلال ہے۔ کیوں؟ وہ بھی تو لڑکی ہے، وہ بھی تو لڑکی ہے، وہ حرام اور وہ حلال ہے، کیوں؟ کوئی عقلی دلیل ہے اس کی؟ کوئی عقلی دلیل نہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے بہن سے شادی حرام کی ہے اور اجنبی سے حلال کی ہے، بس یہی دلیل ہے۔ یہاں ہماری عقل کام، بلکہ عقل سے اگر کام لے نا تو دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ گزرا ہے جو بہن سے شادی کو حلال کہتا تھا اور اس کی دلیل بھی دیتا تھا عقل کے طور پر، اور اجنبی عورت سے شادی کو حرام کہتا تھا اور اس کی دلیل بھی دیتا تھا۔ ایسا فرقہ گزرا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا مزاج ایک ہونا چاہیے، تو بہن جس طرح بھائی کا مزاج سمجھ سکتی ہے تو اجنبی عورت سمجھ سکتی ہے۔ بہن ویسے بھی بھائی کی خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، گھر بار کا کام کرتی ہے، تو بیوی بنا رکھ لے اور اچھے طریقے سے کرے گی۔ تو عقل یہاں کیا کرتی ہے؟ الٹی چلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حاکمانہ فرق بیان کیا کہ بس میں نے جو کہہ دیا میرا حکم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں تمہیں سمجھ نہ آئے لیکن یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، وگرنہ بہن اور اجنبی لڑکی میں کوئی فرق نہیں عقلی طور پر، بلکہ ایسے بے عقلیں گزرے ہیں جو بہن، اور مجوسیوں کا فرقہ ہے جو محرم سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں، اپنی ماں سے شادی کرتے ہیں، مجوسی بہن سے شادی کرتے ہیں اور دلیل بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہو جائیں گے، آپ سے بحث کریں گے، عقلی طور پر آپ ان کے آگے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس ایک پاکیزہ شریعت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے بہن سے حرام کہا ہے اور اجنبی سے حلال کا، اس وجہ سے وہی نکاح ہوگا، یہاں نکاح نہیں ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب العقل والنقل، اس کا عربی میں نام رکھا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا اسلام اور عقل۔ کہ عقل کیا کہتی ہے اور جو منقولات ہیں یعنی قرآن و سنت پیچھے سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہر چیز کی ریزن تلاش کرنے کے فکر میں ہیں نا، تو ہر چیز کی ریزن نہیں تلاش کر سکتے۔ ایک موقع ایسا آئے گا، اس موقع پر پہنچ کر عقل پرست اس کیوں کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ یہ کیوں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے، اس پر آم ہی کیوں لگتا ہے؟ کیوں کا سلسلہ شروع ہوگا نا کہ کیوں لگا آم، اس درخت پر آم کیوں لگا؟ اس لیے کہ یہ آم کا درخت ہے۔ آم کے درخت پر آم ہی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بیج آم کا بویا گیا، تو جس کا بیج آم کا بویا جائے تو کیا اس کا درخت آم کا ہی بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ ایسے یہ سلسلہ چلے گا، اس کی ظاہری وجوہات بیان کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا انسان کے پاس، تو پھر وہ یوں کہے گا، عقل پرست یوں کہے گا کہ یہ ایسے اس لیے ہے کہ بس اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ وہ فطرت اور نیچر کے آگے جا کر اپنی بات کو ختم کر دے گا، کیونکہ آگے کیوں کا جواب نہیں ہے اس کے۔ لیکن مسلمان سے جب سوال ہوگا اور کیوں کا سلسلہ مسلمان اور ایک مومن کے آگے جب چلے گا، تو مومن آخر میں جب بات ختم کرے گا نا تو وہ یوں کہے گا کہ یہ اس لیے ایسے ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ایسے ہے، اللہ کا حکم ایسے ہے اس لیے ہم اس کو اس طرح کریں۔
تو ایک نیچر جو بے جان چیز ہے اس کے آگے جھکنے کی بجائے ایک ایسی ہستی کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے سر تسلیم خم کیے جائے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اب یہاں کیا جواب ہے کہ بہن سے شادی نہیں ہو سکتی اور اجنبی عورت سے ہو سکتی، کیا جواب ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو عقلی طور پر تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، حاکمانہ جواب ہے کہ اللہ نے حرام کہا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا بس۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا کہ اللہ نے جب خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا تو تم کس طرح کہتے ہو کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تو جب دماغ خراب ہو گیا ایسے لوگوں کو نا، سود خور ذہنیت کے جو لوگ مالک ہیں ان کو آپ جتنا سمجھائیں گے نا وہ نہیں، بات ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سود کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، حالانکہ سود ریڑھ کی ہڈی کو کھا رہا ہے، گھن ہے معیشت کے لیے، نہ یہ کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن دماغ الٹا ہو گیا نا، اس وجہ سے بڑے بڑے آپ پی ایچ ڈی اسکالر دیکھیں گے وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تعلیم کیا جی؟ پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ سود کی جواز کی، اس کے مناسب ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں، عقل سے عاری لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پاگل ہیں، ان سے بحث نہ کریں، اور ان کا یہ پاگل پن کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ واضح کر کے دکھائیں گے کہ ہاں یہ ہے تمہارا پاگل پن، جتنے تم جو ہے نا وہ سیانے بنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ گئی، یعنی اللہ کا حکم سمجھنا ہے، اس کی حرمت کو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے، تو جس کے پاس آ گئی فَانْتَهَا، پس وہ باز آ جائے۔ اب اس کو چون چرا نہ کرے وہ یہاں، کیونکہ عقل سے یہ چیز سمجھ آنے والی نہیں ہے، وہ باز آ جائے۔ تو وہ باز آ گیا اور اللہ کا حکم سمجھ کر نصیحت پر عمل کر لیا، باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا، یعنی اب جتنا اس نے کسی کو دیا ہوا ہے نا اپنا اصل سرمایہ لے لے، بس وہ ہو گیا جو ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، یعنی یہ گناہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، کیونکہ اب باز آ گیا نا، توبہ کر لی۔ لیکن فرمائے وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ لوٹے، اللہ کا حکم بھی پہنچ گیا، پتہ بھی چل گیا کہ یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، مسلمان بھی ہو گیا، قرآن و سنت کا حکم بھی پہنچ گیا، پھر بھی نہیں باز آ رہا، دوبارہ اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو لوٹے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج پوری دنیا سود کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اصل تو یہ یہودی اور اس کے ساہوکار جتنے ہیں انہوں نے یہ نظام مسلط کیا اور باقی مسلمان ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے، تو یہ جہنمی سخت وعید ہے۔ انسان کا ایمان بچانا مشکل ہے، کیوں کہ اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے نا، اس کو کہا جائے شراب چھوڑ دے، کہے گا کی کریے جی، گندی تو ہے کہ سانوں بھی پتہ نہ لگی نہیں چھٹ سکتے، تو گویا کہ اس کو گندا تو سمجھ رہے ہیں۔ حرام کو حرام سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اگرچہ حرام کا انسان ارتکاب کر لے، حرام کام کر لے، حرام کام کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، شراب پینے سے کافر نہیں ہوگا، حرام کو حرام سمجھے صحیح کہ یہ گندی چیز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی حرام کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے آگے سے، تو یہ حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ حرام کا کام کرنا کفر نہیں ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ حلال اور حرام کو حلال سمجھنے والے لوگ، انسان ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر پوچھا بھی میں نے آپ سے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے کوتاہی کر لی، ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس کو کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، یہاں لوگ کئی سجدے نہیں کرتے دن میں، لیکن سجدہ نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے حرام کام کر لیا۔ حرام کا ارتکاب کرنے سے یا فرض کے چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نے جو سجدہ چھوڑا نا، اس وجہ سے نہیں اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، اس سے پوچھا بھی ما منعک الا تسجد، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو آج بھی ہم نمازیوں سے پوچھتے بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کل پڑھیں گے، وہ کپڑے خراب ہیں، اچھا جی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، یا کی کریے شیطان سارے دماغ پہ چڑھا ہے،
مطلب یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ نماز فرض ہے، آج نہیں تو کل پڑھنی ہے، یہ اتنی تو سمجھتے ہیں نا، وہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ وہ بھی یہی کہہ سکتا تھا اللہ میں بھول گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، شاید آپ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے بھی حکم تھا، چلو میں ابھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ اس نے آگے سے دلیل دینا شروع کر دیا، نہیں انا خیر میں بہتر ہوں آدم سے۔ مطلب یہ کہ نہ میں نے اب سجدہ کیا ہے نہ میں نے کرنا ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں مجھے سجدہ کرتا کیونکہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں بھی اس کو وہ مجھے سجدہ کرے۔ اور پھر دلیل دی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اگرچہ دلیل اس کی غلط ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، حالانکہ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، مٹی آگ سے افضل ہے، لیکن دلیل اس نے دے دی اپنی اللہ رب العزت کو۔ دلیل بھی کس کو دی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ ایسا عقل کا اندر پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ، جو حکم الہی واضح جب آ جائے نا تو پھر آگے اس کے دلیل نہیں دینی چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا فخرج منہا، یہاں سے نکل، فإنک رجیم، تو مردود ہے، یعنی تو میرے حکم کو ہی غلط سمجھ رہا ہے اور اپنی بات کو ٹھیک ہے، میری بات کو ہی غلط۔ تو اللہ کے حکم کو غلط سمجھنا یہ کفر ہے، یہ مردود لوگ ہیں، ایسے راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے، اور اس کا حقیقت حال آخرت میں کھلے گی کہ یہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور حرام کو حرام سمجھنے اور اس سے دور رہنے اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔